کہ آپ دیکھیے کہ اس طریقے کے جو مولانا ہوتے ہیں یہ عوام میں ایک جذبات پیدا کرتے ہیں، اور ان کی ٹیچنگ دیکھیے آپ لوگ کہ آپ نے کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ آپ نے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، وہ آپ کے لیول کے نہیں ہیں. یہ اس کو ہیٹ سپیچ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے آپ؟ جے ہند، آداب، سلام، پرنام، نمستے، ست سری اکال. آپ سبھی کا سواگت ہے میرے چینل ایکس مسلم اسٹائل آفیشیل پر. امید ہے آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو. اور جتنے لوگوں کو چینل نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی ایک چھوٹا سا سیٹنگ آپ نے کرنا ہے. آپ اگر موبائل پہ ہے تو اپنے آئیکن پہ کلک کریں، سیٹنگ پہ کلک کر لے، جنرل سیٹنگ میں جائیں، تھوڑا سا نیچے آئیں، لوکیشن انڈیا دکھا رہا ہوگا، اس کو چینج کر کوئی بھی آپ کا پسندیدہ لوکیشن ہو وہ آپ سلیکٹ کر لے. ایک جادو ہوگا کہ آپ کو ہمارا چینل نظر آنا شروع ہو جائے گا. کچھ ویڈیو پہ ریاکٹ کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ جو ہمارے مفتی سلمان اظہری صاحب ہے ان کی تو بہت بری طریقے سے لگی ہوئی ہے. مومن حضرات جو ہے پہلے بہت اچھل کود کر رہے تھے اور ان کو لگا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب جو ہے وہ چھوٹ جائیں گے، ہمارا دبدبا ہے، ہم کیا کہتے ہیں اس کو، تھانے، پولیس تھانے کے آگے گردی مچا دیں گے تو چھوٹ جائیں گے. ہندوستان میں کچھ بھی بول لو، ہیٹ پھیلا لو، اور اس کے بعد ہم جو ہے ایسی جیئیں گے. لیکن وقت بدل رہا ہے. اب ہیٹ پھیلانے والوں کی جگہ ہندوستان میں جو ہے وہ صرف اور صرف جیل ہے. تو اب معاملہ یہ ہوا ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ کہ انہوں نے وہ ہیٹ سپیچز جو ہے وہ گرما گرمی میں انہوں نے دے دیا. اب ایف آئی آر ہوئی، ایک ایف آئی آر ہوئی. اس کے بعد یہ لوگوں نے وہاں پہ بھاگم دوڑی کیے، کورٹ وورٹ میں بیل اپلیکیشن ڈالا تو ایک جگہ سے بیل مل گئی، ایک جگہ سے بیل ملی، دوسری جگہ ایف آئی آر ہو گئی. اب بیچارے کو راحت بھی نہیں ملی، دوسری جگہ پہ جمع کر لیا گیا. اب وہاں بیل اپلیکیشن ڈالا، جیل میں رہے. اس کے بعد دوسری جگہ سے بیل ملی، راحت ملی، تیسری جگہ ایف آئی آر ہو گئی. تیسری جگہ ایف آئی آر ہوئی، بیچاروں نے، وہاں کی پولیس والوں نے بیچاروں کو جو ہے پھر سے اٹھا کے لے کے چلے گئے، جمع کر دیے. اور وہاں پہ تھوڑا چلنے میں بھی ہمارے مفتی سلمان اظہری صاحب کو دقتیں ہو رہی تھی. اور مومن حضرات جو ہے وہ اللہ سے، خاص کر کے جو بریلوی طبقہ ہے وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ خیر کرے، اللہ ان کو نکال دے. اب پتہ نہیں اپنے پیرانے پیر عبد القادر جیلانی صاحب سے بھی مانگا یا نہیں مانگا. وہاں کے تو یہ کتا کہلانا پسند کرتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں کہ وہاں کا جو کتا ہے وہ سارے ولیوں سے افضل ہے. یہ امین القادری صاحب کا بیان ہے، اس طریقے سے وہ کہتے ہیں. تو اب وہاں سے بھی جو ہے وہ بیل ملی تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ پاسا ایکٹ ان کے اوپر لگا دیا. گجرات میں جو پاسا ایکٹ ہے، پریونشن آف اینٹی سوشل ایکٹیویٹی ایکٹ، اب اس کی شرط یہ تھی پاسا ایکٹ کی کہ آپ کے اوپر 3 ایف آئی آر ہونا چاہیے، 3 کیسز ہونے چاہیے. تو پہلے نہیں لگا سکتے تھے. اب وہاں پہ 3 ایف آئی آر ان کے ہو گئے تو ان کے اوپر پاسا ایکٹ لگ گیا. اب کم سے کم جو ہے 4-5 مہینہ یا پھر 1 سال تو جمع ہی رہیں گے. تو یہ اب یہاں پہ آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میں، ایک بریلوی کا، تقریباً اس کے کچھ 12 لاکھ سبسکرائبر ہے. تو اس نے بھی اللہ سے بھی اس کی امیدیں، جب بات کر رہا تھا تو ایسا لگتا ہے اس کی امیدیں جو ہے نا وہ اللہ سے بھی ختم ہو گئی ہے. وہ کہتا اب جب رہا پوری طریقے سے ہو جائیں گے نا تب مومن حضرات جو ہے نا یہ سوال کرے کہ مفتی سلمان صاحب کا کیا ہوا ہے، باہر نکلے یا نہیں نکلے. اس سے پہلے مت کرو یار، کیونکہ ہم لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ بیل مل گیا، رہائی ہونے والی ہے، اور پھر تیسرا آ کے ان کو لے کے چلا جاتا ہے. اب بس اللہ سے ہی دعا کر سکتے آپ لوگ جو ہے نا وہ اس طریقے سے سوال نہیں کرو. یعنی اب ان کی امیدیں جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. مفتی صاحب پہ پاسا ایکٹ لگ چکا ہے، اب وہ تو جمع ہے لمبے دور پہ.
اور میں واقعی میں گجرات پولیس اور گجرات گورنمنٹ کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے صحیح سبق سکھایا ایسے لوگوں کو، اور ان کو ایک ایگزامپل بنایا مفتی صاحب کو کہ بھارت میں آپ نے ہیٹ اسپیچ نہیں دینا ہے، بھارت میں شریعہ نہیں ہے، بھارت میں جو باقی کے لوگ ہیں وہ کوئی گئے گزرے کافر اور ڈنگر چوپاہے ورسٹ آف کریچر آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے. تو ایک سبق سکھایا ہے ان کو، لیکن ایک اور کو سبق سکھانا ضروری ہے، اور وہ میں پیش کر دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جو اتھارٹیز ہے، میرے خیال سے یہ تو ممبئی کا ہے، یہ پتہ نہیں، چیک مارتے رہتا ہے یہ بھی. یہ دیکھیے کون کون اس کو پہچانتا ہے. امین القادری. ہاں کون کون اس کو پہچانتا ہے بھائی؟ مہاراشٹر کا ہی ہے، ممبئی کا نہیں ہے. لیکن ہاں میرے خیال سے ممبئی میں یہ بیانات دیتے رہتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری ممبئی پولیس ہے ذرا اس کو بھی، اس کے اندر کا بھی جو کیڑا ہے وہ نکالے. اب یہ چلم چالی کر کے کیا بیان کرتا ہے، اس میں سے جو مین ہیٹریٹ والی بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. پوری دنیا کے اندر اس وقت اگر قوم مسلم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا سمجھ چکی ہے کہ مسلمانوں کا نوجوان ناکارہ ہو چکا ہے. چلو یہ ایک حقیقت تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ دنیا سمجھ چکی ہے، اور یہ بھی اس سے اگری کرتے ہیں کہ دنیا کا جو مسلمان ہے وہ ناکارہ ہو چکا ہے. یہ ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے امین القادری صاحب کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیے آگے کیا کیا کہتے ہیں وہ. اس لیے کہ جوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. قوم کے بوڑھوں کو دیکھ کر کے اندازہ نہیں لگایا جاتا، قوم کے بچوں کو دیکھ کر بھی اندازہ نہیں لگایا جاتا، قوم کے جوانوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا کسی ہے. قوم کی بلندی اور پستی کا اندازہ لگایا جاتا ہے. جس قوم کا جوان متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، قوم کا درد رکھنے والا ہوگا، ملک اور ملت کے درد میں تڑپنے بھی جا سکتی ہے. اور جس قوم کا جوان آوارہ ہو جائے، عیاش ہو جائے، پاپی ہو جائے، مجرم ہو جائے، پھر اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. آج اگر پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کسی قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہیں تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں. لو بھائی، آج دنیا میں سب سے زیادہ کسی قوم کی بیٹیاں لوجوں میں دکھ رہی ہے تو وہ اسے قوم مسلم کہا جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے امین القادری صاحب کہہ رہے ہیں. اگر کسی قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر برقع پہن کے بھیک مانگ رہی ہے اسے قوم مسلم. اگر کسی قوم کی بیٹیاں برقع پہن کر سگنلوں پر بھیک مانگتے دکھ رہی ہے تو اسے قوم مسلم کہا جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، مفتی صاحب، یہ سلمان نہیں، کیا نام ہے اس کا، امین القادری صاحب کہہ رہے ہیں. اگر آج علمی معیار جھاڑو دینے والے اور بیت الخلا صاف کرنے والوں سے بھی زیادہ کسی قوم کا گرا ہوا ہے تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں. لو بھائی، یہ بھی اگری کر رہے ہیں کہ علمی لیول پہ سب سے جو نیچے ہے ابھی فی الحال وہ قوم مسلم ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ امین القادری صاحب کہہ رہے ہیں. اب خود مسلمان قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ علم کے لحاظ سے اور آگے بڑھنے کے لیے، حالانکہ اس کی چالاکی ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ تم جو ہے نا دنیاوی پڑھائی کرو. نا 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 نا، یہ دنیاوی پڑھائی، دنیا میں آگے بڑھنا ادھر ہے ہی نہیں. ادھر صرف کیا ہے، دین. تو یہ دینی تعلیمات کی بات کر رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے درد ہے مسلمانوں کے لیے اور ہمدردی ہے. میں ان کے وہاں پہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد اصل زندگی سٹارٹ ہوتی ہے. یہ دنیا تو قید خانہ ہے، مسافر خانہ ہے. ادھر پڑھ لکھ کے آگے بڑھ کے دنیا کا بہتر کر کے کیا کرو گے؟ تھوڑے سے وقت کے لیے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے.
उतना ही तुम्हारा काम है। तो ये इनकी सोच जो है वो डाली जाती है। लाइफ इज अ टेस्ट, राइट डीएस साहब, शॉर्ट साहब। तो मैं कहता हूं नहीं, ये आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक जिंदगी आपको मिली है, अपने आप को लकी समझिए और उसमें पढ़ाई लिखाई करिए, एजुकेशन हासिल करिए, आगे बढ़िए। जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो कोई भी आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा, दर दर आपको भीख मांगना पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि आप दुनियावी तालीमात हासिल करें, खुद भी सुकून से रहे और लोगों को भी सुकून से रहने दे, देश की तरक्की का हिस्सा बने, कि आपने देश को कुछ दिया, ऐसा बने। तो ये खुद मान रहे हैं कि कौम जो है वो तालीम के उसमें पीछे है। हमारे पास न संजीदगी रह गई, न मतानत रह गया, न वकार रह गया, न इल्मी दोस्ती रह गई। अब हमारे पास हाल ये है कि सिवाय धींगा मस्ती के और सिवाय हुल हपार के, सिवाय मौज मस्ती के, सिवाय गुनाहों के, हमारे पास रह क्या गया है। ये बात तो सही है कि आज के मोमिन हजरात जो है कई सारे वो फुल मौज मस्ती में है। आप और करना भी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके वहां ये सब चीज जो है वो ठीक नहीं समझी जाती। आप देखिए कि कोई भी ढाबा चले जाइए आप वीकेंड में, आज फ्राइडे है और कल कोई भी ढाबा चले जाइए, रेस्टोरेंट्स चले जाइए, घूमने की जगह चले जाइए, जुहू चौपाटी चले जाइए, सारे के सारे आपको वहां पे मोमिन हजरात ही मिलेंगे, बुरखे में, दाढ़ी में, टोपी में। वो घूम रहे, फिर रहे, मौज मस्ती कर रहे, क्योंकि इंसान की फितरत है, इंसान जो है वो लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, तो वो कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम के लिहाज से, इनके लिहाज से वो एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजार रहे। हाँ, ये मसला हो जाता है कि वो घूमने जो जाते हैं वहां जाके फिर उधर ही सड़कों पे नमाज नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो एक गलत चीज है, वो नहीं करना चाहिए। एंजॉय कर रहे तो अच्छे से करिए, ये दोगलापन मत रखिए। कहीं भी जाके जो है वो किधर भी ट्रेन में, प्लेन में, और वो गार्डन में, बीच पे वो जानिमाज चादर इधर बिछा के नमाजें वमाजें पढ़ना मत शुरू करो। एंजॉय करो लाइफ, कोई मुश्किल नहीं। रेस्टोरेंट में खाओ पियो, सेहत का ख्याल रखो, अच्छा खाओ पियो, कुछ भी आड़ा टेढ़ा मत खाओ। और वो कर रहे हैं, तो इनके नजदीक ये सारी चीजें जो है वो सही नहीं है। लाइफ एंजॉय मत करो, क्योंकि आपको जो है वो जन्नत में एक अच्छी लाइफ मिलेगी, इटर्नल लाइफ। डिंगी डिंगी करने के लिए हूरें मिलेगी, शहद की नदियां, दूध की नदियां, मुश्क, अंबर, सारी चीजें आपको वहां मिलेगी। यहाँ पे एकदम जो है ना वो एक कैद खाने की तरह रहो। ठीक है, आगे देखते हैं। एक दौर था, हमारे जवानों की पहचान थी कि जिसकी आंखों में अल्लाह के खौफ की चमक देखो, समझ जाओ कि ये मुस्लिम जवान है। जिसके चेहरे पर सुन्नते मुस्तफा का गाजा देखो, समझ जाओ कि ये मुस्लिम जवान है। जिसकी जबान पर तिलावत कुरान और नाते रसूल देखो, समझ जाओ कि ये मुस्लिम जवान। एग्जैक्टली यही चाहते हैं कि मुसलमान जो है, मुसलमान के जो जवान है वो बस इसी चीज में उलझे रहे, दाढ़ी में उलझे रहे, नमाज में उलझे रहे, तिलावत कुरान में उलझे रहे। समझ के नहीं पढ़ना है, सिर्फ उसको रट्टा मार के उसको पढ़ना, तस्बीह, इसी में उलझे रहे। ये असल पहचान थी मुसलमानों की, जो कि अब चेंज हो गई है। जवान है। अच्छा, इसमें जो मेन पार्ट है, क्या होता है, कादिर जिलानी ने जब अपनी इरशाद फरमाते हैं अनल बासी और औकाब हूं, आखिर औकाब में कुछ तो रखा था कि सरकार गौसियत नाब ने अपने आप है जिसे हम औकाब कहते हैं। इकबाल ने बड़ी वाज़ेह औकाब जो होता है वो बड़ा बाग़यात परिंदा होता है। सबसे ऊंचा उड़ता है, सबसे सबसे ऊंचा उड़ता है। औकाब के साथ कोई चील नहीं उड़ पाती, कोई कब्बा नहीं उड़ पाता, कोई परिंदा नहीं उड़ पाता। औकाब की बुलंदी इतनी होती है कि उसके बराबर कोई उड़ने की ताकत नहीं रखता। इकबाल पैगाम दे रहे हैं। अच्छा, इन लोग का ये चीखना जरूरी है, हाँ, ये चीखना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे ये हेट क्या फैलाएगा अभी वो आपके सामने आएगा। अब ये मोमिन
जो नौजवान है उनको ये चढ़ा रहा है पहले तो कि तुम औकाब की तरह है। परिंदे की एक बात कर रहा है, वो ईगल से जो ऊपर होता है, जो हाईएस्ट ऊंचा उड़ता है सबसे, ये उसकी बात कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम औकाब की तरह हो, तुम एक गैरत वाले लोग हो। औकाब गैरत वाला होता है और औकाब जो है वो सबसे ऊंचा उड़ता है, उसके जो साथ होते हैं वो औकाब ही होते हैं, ना चील होते हैं ना कौवे होते हैं। बाज की बात कर रहा है शायद। तो आगे ये क्या कहेगा देखना। मुफक्किर मिल्लत पैगाम दे रहे हैं, ए मेरे मुस्लिम जवान, तू भी औकाब की तरह है, तू हर फील्ड में इतनी बुलंदी पर जा कि दुनिया का कोई जवान, किसी मजहब और मिल्लत का जवान तेरे बराबर परवाज न कर सके। अब ये कह रहा है, अच्छा ये इनमें नहीं है कि भाई तू भी ऊंचा उड़ और दूसरों को भी साथ में ऊंचा उड़ने दे। नहीं 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 नहीं, नहीं। तू ऊंचा उड़, कोई भी मजहब वाला दूसरा मजहब वाला तेरे लेवल पे नहीं आना चाहिए। यानी आप देखिए कि एक जो सबको साथ में लेके चलने की बात होती है, इनके अंदर वो चीज है ही नहीं। तू ऊंचा उड़, दूसरे मजहब वाला जो है ना वो ऊंचाई पे नहीं पहुंचना चाहिए। आगे देखते हैं। तेरी बुलंदी के आगे सबकी बुलंदियां पस्तियों में तब्दील हो जाए, औकाब की तरह उड़, तेरी शान ये है। और सरकार गौसे पाक ने भी फरमाया, औकाब सिर्फ औकाब के साथ उड़ते हैं, औकाब कौवों के साथ नहीं उड़ते। ऐ मुस्लिम जवानों, तुम भी तो औकाब हो, तुम्हारा काम कौवों के साथ नहीं है। अब ये कौवे किसको बता रहा है, ये वो आगे इसके जब एग्जाम्पल्स आएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, आप सुनना। औकाब का काम औकाब के साथ है, मतलब क्या, तुम्हारी दोस्ती मोमिनों के साथ हो। हाय 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 हाय, तुम्हारी दोस्ती सिर्फ मोमिनों के साथ हो, तुम औकाब हो, काफिर तुम्हारे लेवल के ही नहीं है। हाय 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 हाय, औकाब, मोमिन जवानों तुम औकाब हो, तुम सिर्फ औकाब के साथ रहो, सिर्फ मोमिनों के साथ रहो, काफिरों के साथ ना मिलो। औकाब, काफिरों के साथ ना मिलो। बाकी काफिर कौवे काव काव करते हैं, औकाब का लेवल अलग है। आगे होनी चाहिए, तुम्हारी बेनशिस्त बर्खास्त मोमिनों के साथ होनी चाहिए, तुम्हारा उठना बैठना मोमिनों के साथ होना तुम्हारा उठना बैठना मोमिनों के साथ होना चाहिए। शराबियों के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए, जुआरियों के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। और गैरुल्लाह के साथ गैरुल्लाह की इबादत करने वाले, गैरुल्लाह की इबादत करने वाले, अब इसने लपेट दिया सारे काफिरों को। अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करने वाले लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए। ये देखिए, के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए। रसूलुल्लाह के शान में बेअदबी करने वालों के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए। इसलिए कि औकाब जब परिंदा होकर कौवों के साथ नहीं उड़ता, तो तुम रसूलुल्लाह की उम्मती होकर शराबियों के साथ कैसे बैठते हो, जुआरियों के साथ कैसे बैठते हो, सूदखोरों के साथ कैसे बैठते हो। मैं उनको काफिरों में नहीं गिन रहा हूँ, लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, क्या रसूलुल्लाह का फरमान तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के साथ दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। काफिरों के साथ मोहब्बत करोगे, काफिरों के साथ उठाए जाओगे। तुम औकाब हो, औकाब। मोमिनो, तुमने गैरुल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ जो शिर्क करता है, गैरुल्लाह की इबादत करता है, उनके साथ तुमने उठना बैठना ही नहीं है। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर
تصویر لگانے والوں ذرا سوچو تو صحیح، تم ہیرو سے محبت کر رہے ہو، فلاں فلاں خان صاحبوں سے اور فلاں فلاں نچنیوں سے محبت کر رہے ہو. نچنیوں سے، یہ ایکٹریس لوگ کو نچنیا کہہ رہا ہے. سوچو آقا نے کیا فرمایا، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن اسکرین پر آ کر زنا کرنے والوں کے ساتھ تم اٹھنے کے لیے تیار ہو؟ تیار ہو؟ بتاؤ. امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، غوث اعظم کے نام پہ جھومنے والوں. بھی عظمت بھائی نعت شریف پڑھ رہے تھے، منقبت پڑھ رہے تھے، مجھے اچھا لگ رہا تھا کیا کہ جو قوم غوث پاک غریب نواز کے نام پر، تاج الشریعہ کے نام پہ، اعلیٰ حضرت کے نام پہ اتنا جھومتی ہو امام حسین کے نام پہ، اس قوم کو سدھارنا تو میرے لیے آسان ہو گیا. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم جھومنے اور چومنے کو تو تیار ہے، میری قوم میدان عمل میں آنے کے لیے کب تیار ہے؟ آپ مجھے بتائیں، صرف جھوم اور چوم کر انقلاب. تو خیر اب یہ جھومنے اور چومنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس طریقے کے جو مولانا ہوتے ہیں یہ عوام میں ایک جذبات پیدا کرتے ہیں. اور ان کی ٹیچنگ دیکھیے آپ لوگ کہ آپ نے کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ آپ نے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، وہ آپ کے لیول کے نہیں ہیں. یہ اس کو ہیٹ سپیچ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے آپ؟ اور یہ ایک اکیلا نہیں ہے، ایسے کئی سارے مولانا ہے جو اپنی تقریروں میں اس طریقے کے جذباتی بیان دیتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کے اندر دوسرے لوگوں کے لیے، دوسری قوموں کے لیے، دوسری آئیڈیالوجیز کے ماننے والے لوگوں کے لیے ایک نفرت اور ایک ان کو نیچے دکھایا جاتا ہے. تو یہ ہیٹ سپیچ اس کو اگر نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہ آپ ایک دیش واسی کو دوسرے دیش واسی سے آپ توڑ رہے ہیں. تو میں تو اتھارٹیز سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جس طریقے سے مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ ان کو برابر ٹریٹمنٹ دیا گیا، ان کو ان کی جگہ پہ پہنچایا گیا، اسی طریقے سے یہ امین القادری صاحب کو بھی ہیٹ سپیچ کے اندر اس کو بھی جمع کیا جائے اور اس پہ بھی مقدمہ چلایا جائے. اور یہ بڑے جو ہے نا، ان کے اوپر یہ کاروائی کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ جو ان کے چھوٹے چھوٹے جو وہ ہے علماء عالم، یہ لوگ ہاں چھوٹے چھوٹے اوقاف جو ہے ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے بڑوں کا اگر یہ حال ہو سکتا ہے، قانونی کاروائی ہو سکتی ہے، تو ہمارے اوپر تو ضرور قانونی کاروائی ہوگی. یہ ان کو سبق سکھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے.